السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، شعبان کا مہینہ آتے ہی صرف دن اور رات ہی نہیں بدلتے بلکہ گھروں کی حالت، دلوں کا سکون اور رزق کی کیفیت بھی بدلنے لگتی ہے، مگر افسوس کہ ہم اس تبدیلی کو محسوس نہیں کر پاتے۔ اسی بابرکت مہینے میں عورت کا پہننا اوڑھنا، اس کی پسند کی چیزیں اور اس کا انداز زندگی غیر معمولی اہمیت اختیار کر لیتا ہے، یہاں تک کہ بعض چیزیں اگر عورت شوق سے پہن لے تو وہ اس کے گھر کے حال پر گہرے اثرات ڈال دیتی ہیں۔ شعبان کے مہینے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں عورت کا پہننا محض ایک عادت نہیں بلکہ ایک ذمہ داری بن جاتا ہے، کیونکہ اسی مہینے میں چھوٹی سی لاپرواہی بھی گھروں سے برکت چھین لیتی ہے اور دلوں میں ایسی بے چینی پیدا کر دیتی ہے جس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ بعض گھروں میں اچانک سکون ختم ہو جاتا ہے، بات بات پر دل الجھنے لگتا ہے اور رزق میں تنگی محسوس ہونے لگتی ہے، مگر اس کی اصل وجہ کوئی نہیں سوچتا۔ حقیقت یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں عورت کا یہ 5 چیزیں پہننا یا نہ پہننا پورے گھر کی فضا پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہی وہ نازک وقت ہوتا ہے جب فرشتے اعمال کو خاص نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور عورت کی ہر چھوٹی بڑی عادت اس کے گھر کے لیے یا تو رحمت بن جاتی ہے یا پھر خاموش آزمائش۔ افسوس یہ ہے کہ اکثر عورتیں لا علمی میں ایسی چیزیں پہن لیتی ہیں جو اس بابرکت مہینے میں نقصان کا سبب بن جاتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ گھر سے سکون اٹھنے لگتا ہے، مگر کوئی یہ نہیں سمجھ پاتا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ شعبان کا مہینہ دراصل خبردار کرنے والا مہینہ ہے جو آنے والے دنوں سے پہلے انسان کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، مگر ہم اس اشارے کو پہچان نہیں پاتے۔ تو چلو میری پیاری بہنوں، وقت ضائع کیے بغیر ہم بات کرتے ہیں ان 5 چیزوں کے بارے میں جنہیں شعبان کے مہینے میں پہننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ چیزیں نظر انداز کر دی جائیں تو گھروں میں غربت آہستہ آہستہ ڈیرے ڈال لیتی ہے، پریشانیاں قدموں سے لپٹ جاتی ہیں اور سکون ایسے رخصت ہو جاتا ہے جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ اور ان میں سے پہلی چیز ہے چوڑیاں۔ میری پیاری بہنوں، چوڑیاں محض زیور نہیں ہوتی بلکہ عورت کی نزاکت، اس کی ذمہ داری اور اس کے گھر کی علامت سمجھی جاتی ہیں۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ عورت کے ہاتھوں میں چوڑیوں کی کھنک اس گھر میں زندگی کی موجودگی کا اعلان کرتی ہے، جیسے کسی سوکھے باغ میں پانی کی پہلی بوند پڑ جائے اور مٹی سانس لینے لگے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ جس عورت کے ہاتھ خالی رہتے ہیں وہاں دل بھی خالی ہونے لگتے ہیں اور گھر کی فضا میں ویرانی اتر آتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی نے شعبان کے مہینے میں عورتوں کو نصیحت فرمائی کہ اس مہینے میں وہ اپنے ہاتھوں یعنی اپنے بازوؤں کو خالی نہ رکھیں، کیونکہ چوڑیاں عورت کے لیے پردے کی طرح ہوتی ہیں جو اسے بے احتیاطی سے روکتی ہیں اور گھر کے نظام کو بکھرنے سے بچاتی ہیں۔ چوڑیاں پہننے سے عورت کے اندر نرمی، برداشت اور صبر پیدا ہوتا ہے اور یہی اوصاف گھر کو جوڑے رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے دھاگا موتیوں کو جب بکھرنے نہیں دیتا، صرف ایک دھاگا ہے اور کتنے سارے موتیوں کو سمیٹ لیتا ہے، بکھرنے نہیں دیتا۔ شعبان کے مہینے میں جب عورت چوڑیاں پہنتی ہے تو وہ صرف زیبائش نہیں کرتی بلکہ اپنے گھر کے لیے برکت کا اعلان کرتی ہے، کیونکہ چوڑیوں کی کھنک دلوں میں امید جگاتی ہے اور گھریلو فضا کو زندہ رکھتی ہے، اور جب یہ کھنک ختم ہو جائے تو خاموشی ایسی چھا جاتی ہے جیسے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہاں کچھ نہ ہو۔ میری پیاری بہنوں، چوڑیاں پہننا بذات خود کوئی گناہ نہیں،
بلکہ عورت کی فطری زینت کا حصہ ہے، لیکن یاد رکھو کہ نیت اور مقصد ہی عمل کو رحمت یا وبال بنا دیتا ہے۔ اگر یہی چوڑیاں کسی غیر محرم مرد کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، اس کے دل کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے یا اپنی زینت دوسروں کو دکھانے کے ارادے سے پہنی جائیں، تو یہی زینت انسان کے لیے آزمائش اور وبال بن جاتی ہے، کیونکہ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے اور دلوں کے بھید جانتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، روایت میں آتا ہے کہ جب میرے کریم نبی معراج کی رات آسمانوں کی سیر کے لیے تشریف لے گئے تو اللہ کے حکم سے آپ کو جنت کے حسین و جمیل مناظر دکھائے گئے اور جہنم کے دل دہلا دینے والے مناظر بھی دکھائے گئے، ایسے مناظر جنہیں نہ کسی انسانی آنکھ نے پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ کسی انسانی کان نے کبھی سنا تھا۔ انہی مناظر کے دوران میرے کریم نبی نے جہنم میں کچھ عورتوں کو دیکھا جو شدید عذاب میں مبتلا تھیں۔ وہ چیخ پکار کر رہی تھیں، ان کے بازوں پر موٹے موٹے سانپ لپٹے ہوئے تھے جو ان کے گوشت کو نوچ رہے تھے، انہیں ڈس رہے تھے اور ان سانپوں کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ جب وہ سانپ انہیں ڈستے تو ان کی چیخیں مزید بلند ہو جاتی اور جوں جوں وہ چیختی ان پر عذاب اور بڑھا دیا جاتا۔ درد اس قدر شدید تھا کہ دیکھنے والا کانپ اٹھے۔ یہ منظر دیکھ کر میرے کریم نبی کا دل بے چین ہو گیا اور آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون سی عورتیں ہیں اور ان پر اتنا سخت عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے بازوں میں چوڑیاں پہن کر غیر محرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھیں، انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی تھیں اور اپنی زینت ان کے سامنے ظاہر کرتی تھیں۔ جن بازوں کو وہ زینت کے لیے استعمال کرتی تھیں، آج اللہ تعالیٰ نے انہی بازوں کو عذاب کا مرکز بنا دیا ہے، اسی لیے ان پر سانپ لپٹے ہوئے ہیں جو انہیں تکلیف دیتے ہیں۔ یہ سن کر میرے کریم نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل امت کے غم میں بھر آیا اور معراج سے واپسی پر آپ نے امت کی عورتوں کو نصیحت فرمائی کہ اے عورتوں، اپنی زینت کو غیر محرموں کے لیے ظاہر نہ کرو، اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں جو پہنتی ہو وہ دکھاوے اور فتنے پیدا کرنے کے لیے مت پہنو، کیونکہ جو زینت اللہ کی حدود سے باہر جا کر کی جائے وہ رحمت نہیں رہتی بلکہ عذاب کا سبب بن جاتی ہے۔ اگر چوڑیاں پہننی ہوں تو اپنے شوہر کے لیے پہنو یا پھر پردے کے اندر رہ کر پہنو، کیونکہ زینت جب حدود میں رہتی ہے تو باعث اجر بنتی ہے اور جب حدود سے باہر نکل جائے تو انسان کو انجام تک پہنچا دیتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں دوسری چیز کے بارے میں جسے شعبان کے مہینے میں عورت کا پہننا بے حد ضروری سمجھا گیا ہے، اور وہ چیز ہے دوپٹہ۔ دوپٹہ محض ایک کپڑا نہیں بلکہ عورت کے وقار، اس کی پہچان اور اس کے باطن کی کیفیت کا اعلان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شعبان جیسے نازک اور بابرکت مہینے میں دوپٹے کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ جس طرح چراغ کے گرد شیشہ نہ ہو تو وہ ہوا شعلے کو بجھا دیتی ہے، اسی طرح عورت کے وجود کے گرد دوپٹے کا ہونا اسے فتنوں کی ہوا سے محفوظ رکھتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ عورت کا دوپٹہ اس کے لیے ڈھال کی مانند ہے جو نہ صرف نگاہوں کے وار سے بچاتا ہے بلکہ دلوں کے سکون کا سبب بھی بنتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں جب اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں اس وقت عورت کا پردہ اختیار کرنا اس کے گھر کے لیے خاموش دعا بن جاتا ہے، اور وہ دعا دیواروں سے ٹکرا کر واپس نہیں آتی بلکہ برکت بن کر پورے گھر میں پھیل جاتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جن گھروں میں عورت دوپٹے کو بوجھ سمجھنے لگتی ہے وہاں آہستہ آہستہ حیا کمزور ہونے لگتی ہے، اور حیا کے کمزور ہوتے ہی رزق میں بے برکتی آتی ہے، دلوں میں سختی اور رشتوں میں تلخی پیدا ہو جاتی ہے۔ دوپٹہ عورت کے سر پر ایسے ہوتا ہے جیسے آسمان زمین پر سایہ کیے ہوئے ہو، اور جب یہ سایہ اٹھ جائے تو تپش ہر چیز کو جلا ڈالتی ہے۔ شعبان میں دوپٹہ پہننے والی عورت دراصل اپنے گھر کو آنے والی آزمائشوں سے بچانے کی کوشش کرتی ہے،
کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں چھوٹا سا پردہ بڑا تحفظ بن جاتا ہے اور معمولی سی لاپرواہی طویل پریشانی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں تیسری چیز کے بارے میں جسے شعبان کے مہینے میں عورت کا پہننا نہایت اہم سمجھا گیا ہے، اور وہ ہے انگوٹھی۔ انگوٹھی بظاہر ایک چھوٹی سی زینت ہے، مگر اس کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ عورت کے ہاتھ کی پہچان بھی بنتی ہے اور اس کے رویے کی عکاس بھی۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ ہاتھ میں پہنی گئی انگوٹھی انسان کے مزاج کو قابو میں رکھتی ہے، جیسے لگام گھوڑے کو بے قابو ہونے سے بچا لیتی ہے، بالکل اسی طرح انگوٹھی بھی اس کے مزاج کو قابو میں رکھتی ہے۔ شعبان کے مہینے میں جب نفس زیادہ آزمائش میں ہوتا ہے اور شیطان نرم راستوں سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اس وقت عورت کی سادگی کے ساتھ انگوٹھی پہننا اسے حد میں رکھتا ہے اور اس کے اندر ایک وقار پیدا کرتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جن عورتوں کے ہاتھ بالکل خالی رہتے ہیں وہاں دلوں میں خلا پیدا ہونے لگتا ہے، اور یہی خلا بعد میں بے سکونی، بے صبری اور ناشکری کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ انگوٹھی عورت کو یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ کسی رشتے، کسی ذمہ داری اور کسی حد سے جڑی ہوئی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے دروازے کا قبضہ پورے دروازے کو اپنی جگہ تھامے رکھتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں انگوٹھی پہننے والی عورت گویا اپنے نفس کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ہر چیز کی ایک حد ہے، اور جب حد کا خیال رکھا جائے تو گھروں میں سکون، دلوں میں ٹھہراؤ اور زندگی میں توازن آ جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک بستی میں ایک نیک اور صاحب بصیرت بزرگ رہتے تھے۔ لوگ دور دور سے اپنے مسائل لے کر ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک عورت روتی ہوئی ان بزرگ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے گھر میں عجیب سی بے سکونی ہے، رزق میں تنگی آ گئی ہے، شوہر کے دل میں سختی پیدا ہو گئی ہے، اور بچوں کی بات بات پر طبیعت بوجھل رہتی ہے، حالانکہ میں نماز بھی پڑھتی ہوں اور روزے بھی رکھتی ہوں۔ بزرگ نے اس عورت کو غور سے دیکھا اور نرمی سے پوچھا، بیٹی کیا تم نے کبھی اپنے ہاتھوں کو دیکھا ہے؟ عورت حیران ہوئی اور بولی، ہاتھوں کو دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ بزرگ نے فرمایا، تمہارے ہاتھ خالی کیوں ہیں؟ تمہارے ہاتھوں میں انگوٹھی کیوں نہیں ہے؟ نہ ان میں سادگی کی زینت ہے، نہ ذمہ داری کی علامت۔ عورت نے کہا، میں نے یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ سب کچھ میں نے فضول سمجھ کر چھوڑ دیا ہے۔ بزرگ مسکرائے اور فرمایا، بیٹی بعض چیزیں فضول نہیں ہوتی، وہ انسان کے باطن کو سنبھالتی ہیں، جیسے دیوار میں لگایا گیا کیل جو نظر کم آتا ہے مگر پورے بوجھ کو تھامے رکھتا ہے۔ پھر بزرگ نے اسے سمجھایا کہ جب عورت اپنے ہاتھوں میں سادگی کے ساتھ انگوٹھی پہنتی ہے تو وہ لاشعوری طور پر خود کو حدود میں رکھتی ہے، اس کے لہجے میں ٹھہراؤ آتا ہے اور اس کے فیصلوں میں وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں چوتھی چیز کے بارے میں جسے شعبان کے مہینے میں عورت کا پہننا نہایت اہم سمجھا گیا ہے، اور وہ ہے پائل۔ پائل کو آج کے معاشرے میں محض ایک پرانا زیور سمجھ کر نظر انداز کر دیا گیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ پائل عورت کے قدموں کی پہچان، اس کی حیا اور اس کے چلنے کے انداز کی علامت ہوا کرتی تھی۔ بزرگوں کا کہنا تھا کہ عورت کے قدموں کی آواز اگر حدود میں ہو تو وہ گھر میں برکت کی آمد کا اعلان بن جاتی ہے، اور اگر یہی قدم بے احتیاطی اور نمائش کے ساتھ اٹھیں تو وہی آواز آزمائش بن جاتی ہے۔ آج کے معاشرے کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ عورت کے قدموں کی سمت بدل جاتی ہے۔ بازاروں، تقریبات اور غیر ضروری میل جول نے اس کے چلنے کے انداز سے ٹھہراؤ کو چھین لیا ہے، اور یہی سب جو بے سمتی ہے آہستہ آہستہ گھروں کے سکون کو بھی نگل رہی ہے۔ پائل پہننے کا اصل مقصد یہ تھا کہ عورت اپنے قدموں کا احساس رکھے، وہ جان سکے کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور کس نیت سے جا رہی ہے، بالکل اسی طرح جیسے کشتی میں لنگر ہو تو وہ طوفان میں بھی نہیں بہہ سکتی۔ شعبان کے مہینے میں پائل پہننے والی عورت دراصل اپنے نفس کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے،
کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں غفلت کے قدم انسان کو بہت دور لے جاتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں بے سکونی بڑھ رہی ہے، رشتوں میں بے اعتدالی آ رہی ہے، اور عورت خود نہیں سمجھ پاتی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، حالانکہ اصل وجہ یہی ہے کہ اس نے اپنے قدموں سے وقار کی زنجیر اتار دی ہے۔ پائل عورت کے قدموں پر ایسی ہوتی ہے جیسے دل پر تقویٰ کی دستک، جو ہر قدم پر یاد دلاتی ہے کہ حد میں رہنا ہی اصل خوبصورتی ہے، اور شعبان کے مہینے میں یہی یاد دہانی گھر کو ٹوٹنے سے بچا لیتی ہے۔ عورت نے اس نصیحت پر عمل کیا اور کچھ ہی دنوں میں اس نے محسوس کیا کہ گھر کی فضا بدلنے لگی ہے، باتوں میں نرمی آ گئی ہے اور دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگا ہے۔ وہ دوبارہ بزرگ کے پاس آئی تو بزرگ نے فرمایا، دیکھو بیٹی، بعض اوقات چھوٹی سی چیز بھی زندگی کا توازن بحال کر دیتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ نیت درست ہو اور سمجھ کے ساتھ اختیار کی جائے۔ تو پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں 5ویں چیز کی، جسے شعبان کے مہینے میں عورت کا اختیار کرنا نہایت معنی خیز سمجھا جاتا ہے، اور وہ ہے مہندی۔ آج کی عورت مہندی کو صرف شادی بیاہ یا کسی تقریب تک محدود سمجھتی ہے، حالانکہ پرانے وقتوں میں مہندی عورت کے لیے صرف زیبائش نہیں بلکہ ایک پیغام ہوا کرتی تھی، ایسا پیغام جو خاموشی سے دلوں تک پہنچتا تھا۔ بزرگوں کا کہنا تھا کہ مہندی عورت کے ہاتھوں پر صبر کی مہر ہوتی ہے، کیونکہ جس طرح مہندی کا رنگ فوراً نہیں چڑھتا، تھوڑا سا وقت لیتا ہے، اسی طرح عورت کو بھی گھریلو معاملات میں جلد بازی کی بجائے برداشت اور ٹھہراؤ اختیار کرنا چاہیے۔ شعبان کے مہینے میں مہندی لگانے کا مقصد یہ تھا کہ عورت اپنے ہاتھوں کو خیر اور نرمی کی علامت بنائے، کیونکہ یہی ہاتھ دعا بھی اٹھاتے ہیں، بچوں کو بھی سنبھالتے ہیں اور گھر کی بنیادوں کو جوڑے رکھتے ہیں۔ آج کے معاشرے کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ عورت کے ہاتھ شکایت، بے صبری اور غصے کی عادی ہو رہے ہیں، اور یہی کیفیت آہستہ آہستہ گھروں کو اندر سے کھوکھلا کر رہی، خالی کر رہی ہے۔ مہندی عورت کو یاد دلاتی ہے کہ ہاتھوں سے صرف زخم نہیں دیے جاتے بلکہ مرہم بھی رکھا جاتا ہے۔ جیسے سوکھی زمین پر بارش کی پہلی بوند پڑے تو مٹی مہک اٹھتی ہے، شعبان کے مہینے میں مہندی لگانے والی عورت گویا اپنے گھر کے لیے نرمی، صبر اور برداشت کا اعلان کرتی ہے، اور یہی وہ اوصاف ہیں جو غربت، بے سکونی اور پریشانیوں کے راستے کو بند کر دیتے ہیں۔ جب یہ نشان ہاتھوں سے مٹ جاتا ہے تو عورت بھی لاشعوری طور پر سختی کی طرف مائل ہو جاتی ہے، اور یہی سختی بعد میں زندگی کے ہر رشتے پر اپنا اثر دکھاتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اب آپ جان چکی ہوں گی کہ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جنہیں شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات میں ضرور اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں صرف پہننے کی حد تک نہیں بلکہ نیت، حیا اور حدود کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اصل مسئلہ یہ نہیں کہ عورت کیا پہنتی ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ کس نیت سے پہنتی ہے اور کن نگاہوں کے لیے پہنتی ہے۔ آج کی عورت عبادت بھی چاہتی ہے، برکت بھی چاہتی ہے، سکون بھی چاہتی ہے، مگر حدود کو بوجھ سمجھ لیتی ہے، اور یہی وہ نکتا ہے جہاں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے۔ یاد رکھو، شب برات صرف چراغاں اور رسموں کی رات نہیں، یہ اپنے آپ کو بدلنے، نیتوں کو درست کرنے اور اپنے رب سے لو لگانے کی رات ہے۔ اگر عورت اس رات اپنی زینت کو حدود میں رکھ لے، اپنے لباس کو وقار بنا لے اور اپنی نیت کو پاک کر لے، تو وہ صرف خود کو نہیں سنبھلتی بلکہ اس کے ساتھ پورا گھر بھی سنبھل جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، عورت کا درست ہونا پورے خاندان کی اصلاح ہے، اور عورت کی غفلت پورے گھر کی آزمائش بن جاتی ہے۔ اس لیے اب بھی وقت ہے کہ ہم زینت کو عبادت بنا لیں، فیشن کو فتنہ نہ بننے دیں، اور شب برات کو واقعی معافی، سکون اور برکت کی رات بنا لیں۔